اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، اور جب بے نمازی جہنم میں چلے جائیں گے، فی جنات یتساءلون، جنت میں بیٹھنے والے سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتی سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تم تو دنیا میں اچھے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، دنیا میں بہت خیر کے کام کرتے تھے، پھر کس چیز نے تم کو آخر جہنم میں ڈھکیل دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہمارا حشر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا اور جہنم میں ڈال دیا۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو دیکھیں تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ سانسیں چل رہی ہے اور اللہ کے حکم سے ایک دن سانسیں بند ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں رک جائے گی اور ہم اللہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے موت بنائی اور ایک دن مجھ کو اور آپ کو مرنا ہے۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے زندگی اور موت دے کر یہ آزمایا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہماری پیدائش کا مقصد بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تمہارا پروردگار بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، اس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا تو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے رب العالمین سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب العالمین کہتا ہے میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ نے اسی عبادت کی خاطر مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ صرف اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مشن، ہماری زندگی کا ٹارگٹ صرف اللہ کی عبادت ہے، اسی لیے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبادت ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، سب سے محبوب عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہے، 5 pillars of اسلام۔ سب سے پہلے بندہ کلمہ توحید کی گواہی دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، توحید کی گواہی دیتا ہے۔ توحید کی گواہی کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا جو اللہ نے بندوں پر واجب کر دی ہے، تیسرا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں بیت اللہ کا حج کرنا اگر کسی کے پاس استطاعت ہو۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ آپ غور کریے، ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے، سال میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور بندہ سارے ارکان کو سالوں سال ادا کرتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے ہر دن 5 مرتبہ ہر بندے پر واجب کر دی ہے، ہر صورت میں، ہر حالت میں ہر بندے پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، کیونکہ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا وہ مجرم کہلائے گا۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ میں اور آپ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کو اللہ بشارت دے رہا ہے تحقیق کہ وہ مومن بندے کامیاب ہو گئے جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر لیا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ مومنوں کو بشارت سنا رہا ہے کہ ہر حالت میں تم کو نماز پڑھنا ہے، ہر حالت میں، چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، آپ میدان جنگ میں ہو، آپ بستر پر ہو، آپ موت کے قریب ہو، آپ
ایسی حالت میں ہو کہ آپ کے پیر اور ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، تب بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ اشارے کے ذریعے نماز پڑھا جائے. لیکن نماز کبھی کسی بندے سے رخصت یا معاف نہیں ہوتی. ہر حالت میں، ہر صورت میں ہر بندے پر نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کو بندوں پر واجب اور ضروری قرار دیا ہے. اور آج عصر حاضر میں بہت سارے فتنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دنیا کے بہت سارے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے نماز کو چھوڑ دینا. نماز کو چھوڑ دینا یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور آج یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے، نمازوں کو معمولی سمجھ رہے. ہر چیز لائٹ لینے کی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، ہر چیز معمولی نہیں ہوتی. حد تو یہ ہے کہ لوگ آج اللہ کی عبادت کو لائٹ لیتے، اللہ کی بندگی کو معمولی سمجھتے. یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے نماز کیسی عبادت ہے. جو بندے نماز پڑھتے ہیں، اب بات ہے ان لوگوں کی جو نماز پڑھتے ہیں، جو بندے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا يَأْتُونَ إِلَّا الصَّلَاةَ وَهُمْ كُسَالَىٰ. وہ لوگ نمازوں کو آتے مگر سستی اور کاہلی کی طرح. یعنی اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ منافقین کی طرح نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نماز پڑھے اور نمازوں میں سستی کرے وہ منافقین کی طرح نمازوں میں سستی کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے. اللہ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. کیسی نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسی نماز جو نماز پڑھے تو سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھے. سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل بازار میں اٹکا ہوا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے. سستی اور غفلت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی ویل ہے. اب جو نماز نہ پڑھے اس کا کیا حال ہے؟ نماز سستی کے ساتھ پڑھنے والوں کی یہ حالت ہے کہ ان کو ویل نامی جہنم دی جا رہی ہے. اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ اللہ اکبر، بہت بڑا جرم ہے. آپ کو معلوم ہے ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل جہنم کی سب سے نچلی جگہ ہے جہاں پر جہنم ختم ہو جاتی ہے. جہنم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، وہ پتھر آج اپنی جہنم کی تہہ کو جا پہنچائی، اسی کی آواز ہے. پتھر گرنے کے لیے 70 سال لگ گئے. اور جس جگہ جہنم ختم ہوتی ہے اس جگہ کا نام ویل ہے. اور ویل جہنم کی اتنی دردناک جگہ ہے جس سے خود جہنم اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویل نامی جہنم میں ڈھکیل دے گا. اور جو نماز نہ پڑھے وہ اللہ سے ڈریے، بہت بڑا جرم ہے. آج اللہ کی عبادت سے غفلت برت رہی ہے قوم، نمازوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہی ہے. یہ نماز کا چھوڑنا اللہ کی قسم بہت بڑی آفت لے کر آنے والا ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گا. اور جب بے نمازی جہنم میں چلے جائیں گے فی جنات یتساءلون، جنت میں بیٹھنے والے سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے. جنتی سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تم تو دنیا میں اچھے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، دنیا میں بہت خیر کے کام کرتے تھے، پھر کس چیز نے تم کو آخر جہنم میں ڈھکیل دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہمارا حشر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا اور جہنم میں ڈال دیا. نماز نہیں پڑھنے والوں کا انجام یہ ہوگا ان کی نیکیاں برباد اور جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا. جو ان 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے جو بندوں پر واجب اور ضروری ہے. یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں بندوں کو ہر حالت میں ہر صورت میں پڑھنا ہے. کبھی کسی پر اللہ نے معاف نہیں کیا ہے. بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا چھوڑنا بہت بڑا فتنہ ہے. ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل شیء ینہا عن الصلاۃ فہو فتنہ، ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روک دے وہ فتنہ ہے. ہر وہ چیز
جو تم کو نماز پڑھنے سے روکتے وہ فتنہ ہے. اگر بیوی کی محبت گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تو بیوی تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر اولاد کی محبت تم کو مسجد آنے نہیں دیتی تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے وہ چیز فتنہ ہے. آج دنیا کے کام کرنے کے لیے ہزاروں وقت پڑا ہے ہمارے پاس, لیکن اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا کے فضول باتوں میں فضول وقت میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. مومنو ڈرو اللہ سے, قیامت کے دن ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ان بطش ربک لشدید, جب تمہارا رب کسی سے سوال کرتا ہے تو بڑی سخت پکڑتا ہے. اللہ سے ڈریے. نمازوں کے معاملے میں کوتاہی تم کو برباد کر دے گی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یاد کرو میرے اور آپ کے نبی جس کے لیے میں اور آپ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں پہنچے, موت کے آخری لمحوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں اور اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں. نبی جو کہہ رہے ہیں موت کی سختیاں ایسی ہو گئی وہ سنائی نہیں دے رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نبی کی اس بات کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں تک لے گئی. موت کے آخری لمحوں میں میرے محبوب شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آیا عائشہ لوگوں تک اس حدیث کو پہنچانا. دیکھ پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور پیارے نبی کی آخری وصیت اپنی امتیوں کے نام یہ ہے لوگوں سے کہنا نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کی حفاظت کرنا اور اپنے ساتھ رہنے والے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور نبی جاتے جاتے اپنی امت کو آخری وصیت کر رہے ہیں لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا, یہ برباد کر دے گی, یہ تم کو رسوا کر دے گی. ایک مرنے والا انسان جو بات بول کر جاتا ہے وہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے, اور دنیا کا سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ ہے, اور محمد رسول اللہ آخری وصیت اپنی امت کو فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا. نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. اللہ اکبر, یا رب العالمین یہ کتنی بڑی آفت ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے. اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, جو نماز کو چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں, وہ مسلمان نہیں. اللہ اکبر. جس دن جس وقت جس لمحہ آپ نے نماز کو چھوڑ دیا دل میں یہ محسوس کر لینا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کے لیے دین باقی نہیں رہا, اس کا دین ختم کر دیا گیا. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین, ان کا قول وہ فرماتے ہیں ما كان اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کسی بھی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے, یعنی کوئی عمل بندے سے ہو جائے وہ بندہ کافر بن جائے. صحابہ اکرام کسی بھی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کے, یعنی صحابہ کا یہ منہج تھا. اگر صحابہ یہ سمجھتے تھے اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. نماز کو چھوڑ دینا کفر اختیار کر لینا ہے, نماز کا چھوڑنا کافر ہو جانا ہے. آج دیکھیے آپ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیا میں یہودی بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, غیر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دنیا میں. آپ ان کی عبادت گاہوں کو جا کر دیکھیے, چرچ کو دیکھو آپ کتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے وہاں پر. عبادتوں کے جو بت خانے ان کے بنے ہوئے ہیں بھرے پڑے ہیں, مندریں سجی ہوئی ہے, لوگ بھرے پڑے پوجا کرنے کے لیے. لیکن فجر کی نماز کو ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے. شاعر نے کیا خوب کہا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بہت ہیں مگر مصلی نہیں ہیں. وہ ایک زمانہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی, جانتے مسجد نبوی کتنی تھی؟ وہ مسجد نبوی جس میں بڑی مشکل سے بہت کم صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے تھے. مسجد کا دائرہ بہت چھوٹا تھا, صحابہ نماز پڑھتے تھے, جب سجدہ کرتے تو کیچڑ اور پانی ان کے سروں پر لگ جاتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں صحابہ نماز پڑھتے تھے، مصلی بہت زیادہ تھے لیکن مسجد کی تنگی تھی۔ آج مسجدیں پکی ہیں مگر نمازی کچے ہیں، ایک شکوہ ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پرسوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوا، کہا مسجد ٹوٹ گئی، بڑا افسوس ہوا، مسجد کو روکنے چلیں۔ کیا کرو گے مسجد کو روک کر؟ مصلی کہاں ہے؟ مصلی کہاں ہے؟ اپنے کردار کا تو غازی بن جا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، کوئی روک نہ سکے تجھے، ایسا بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا۔ نماز پڑھو مومنو، نماز زندگی کا مقصد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں مصلی پر کسی صحابی کو کھڑا کر کے لوگوں کے گھروں کو جاؤں اور دیکھوں جو لوگ اذان سننے کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے اور گھروں میں نماز پڑھتے۔ نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ اذان سننے کے بعد اگر کوئی چل کر مسجد کو نہ آئے، پیارے نبی نے یہ امید جتلائی میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں جو چل کر مسجد کو نہیں آتے۔ اللہ نے صحت دی، دولت دی، عزت دی، سب کچھ دیا، آئیے اس کی طرف سر جھکانے کے لیے۔ آج صحت ہے، جوانی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ ایک نابینا صحابی جو اندھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے کہ مجھے مسجد تک لے کے آ سکے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں۔ وہ نابینا صحابی چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کیا تم اپنے گھر میں اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ تو کہا اذان تو سنتا ہوں۔ کہا تم پر واجب ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا۔ ایک نابینا صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ اللہ نے آنکھ جیسی نعمت دی، جسم دیا، صحت دی، لیکن باوجود اللہ کی طرف ہم چل کر نہیں آتے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر دشمنان اسلام خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو آسمان کی طرف دیکھا، سورج ڈوب چکا ہے۔ عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو گیا۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت والا بنا کر بھیجا۔ وہ نبی جو رحمت بن کر آیا ہے، پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدوا نہیں دی، لیکن جنگ خندق کے موقع پر دشمنان اسلام کی وجہ سے جب عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بدوا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ ان کی وجہ سے آج محمد رسول اللہ کی عصر کی نماز تاخیر ہو چکی ہے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، آج محمد کی عصر کی نماز چھوٹ چکی ہے، محمد کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو چکی ہے، انہوں نے مجھے مشغول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو، ان کے پیٹوں کو جہنم سے بھر دے۔ رحمت للعالمین ہونے کے بعد آپ نے بدعا کر دی۔ نبی اور صحابہ کو کبھی پسند نہیں تھا کہ نمازوں میں کبھی غفلت اور سستی برتی جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے عزیز دوستوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے آپ کو اہل الحدیث، اپنے آپ کو سچا سلفی کہنے والوں، لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کہنے والوں، ذرا سلفیت کی جماعت کے لیے دعایت گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نمازوں کو پڑھو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرکین نماز نہیں پڑھتے ہیں، مشرکین نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تم نماز پڑھو اللہ کی اور مشرکینوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو گویا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا معاملہ اور مشرک کا معاملہ، دونوں کا معاملہ برابر ہے۔ اہل حدیث مشرک ہو سکتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا، سچا سلفی مشرک ہو سکتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اس آیت کی روشنی میں مشرک کہلائے گا۔ نماز کو چھوڑنا، عبادت سے غفلت اتنی بڑی آفت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اقوال العلماء علی تارک الصلاۃ جب آپ پڑھیں گے، علماء کے اقوال، بڑے بڑے علماء نے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اگر آپ سنیں گے رب کی قسم کبھی آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اتنی بڑی آفت کو اپنے سامنے بلا لے۔
اللہ بلا رہا ہے تو آؤ اللہ کی طرف. اگر اللہ کے بلاوے پر نہیں آؤ گے کتنی بڑی آفتیں آئے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے یحبس حتی یموت, اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے اور اس وقت تک رہا نہ کیا جائے جب تک وہ مر نہ جائے. اللہ اکبر. کس نے کہا؟ فقہ کے بہت بڑے عالم دین ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک اس کو قید خانے سے نہ نکالا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. اللہ اکبر. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے امام مالک کہتے ہیں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. اور یہ علماء نے اپنے اقوال نہیں بیان کیے, یہ کتاب و سنت سے انہوں نے بیان کیے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تارک الصلاۃ یقتل کالمرتد, تارک صلاح کو نماز چھوڑنے والے کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے جیسے کافر کو قتل کرنا حلال ہے. ایک مسلمان ایک غیر مسلم جب مسلمان بنتا ہے, مسلمان بننے کے بعد پھر جب وہ کافر بن جاتا ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں مرتد سمجھ کر بے نمازی کو قتل کرنا جائز ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے جو جان بوجھ کر اللہ کی عبادت سے غفلت برتے, جو استطاعت رکھنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے, اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, اس سے شادی نہ کی جائے, اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے, اس سے بات نہ کی جائے. وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے جو اللہ کی عبادت سے غفلت برتتا ہے. بچپن میں ہم فارسی پڑھتے تھے, فارسی میں ایک جملہ ہم کو پڑھایا گیا, کہا دنیا کا سب سے نجیس جانور سور ہے, جسے اللہ نے خنزیر کہا قرآن میں. بے نمازی اللہ کے نزدیک اس نجیس مخلوق سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو بندہ جان بوجھ کر کو نماز چھوڑے گا وہ بڑی آفتوں کا شکار ہو جائے گا. بہت بڑے عالم دین شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جو بندہ طاقت رکھنے کے بعد جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اسے کھلم کھلا کافر ہونے کا فتویٰ دیا جائے, وہ کافر ہے. لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی بہت بڑی کمیٹی ہے علماء کی, سارے مجتہدین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جو جان بوجھ کر نماز ایک وقت کی بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے, کافر. علماء کے اقوال نبی کی حدیثیں یہی بتاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بندہ نماز پڑھے گا مومن رہے گا, نماز چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا. بہت بڑا مسئلہ ہے. سارے مجتہدین, آپ تاریخ کی سیرت کی جو کتابیں پڑھ سکتے پڑھیے, سارے محدثین کا یہی اتفاق ہے بے نمازی کافر ہے. اگر اس کے بعد بھی ہمارے دل نہیں ڈرتے اللہ کے لیے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو چکا ہے. دیکھیے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. حشر کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال بندوں سے یہی کرے گا, اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال اللہ جو کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا. اللہ کہے گا پہلے نماز, فَإِن صلحت سائر عملی وَإِن فسدت سائر عملی. اللہ تعالیٰ کہے گا اگر نماز درست ہے تمہارے سارے معاملات میں درست کر دوں گا, لیکن اگر نماز میں خرابیاں ہیں تو سارے عمل میں تمہاری بربادی ہے. پہلا سوال قیامت کے دن, حشر کا پہلا سوال نماز کا ہوگا. اپنے آپ کو مصیبتوں میں مت ڈالیے, نماز پڑھیے. نماز سے غفلت بہت بڑی آفت ہے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے, امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب صحیح مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو, جس نے نمازوں کی حفاظت کی وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يُحَافَظُ عَلَيْهَا, اور جو اس کا محافظ نہیں ہے, جس نے دنیا میں نمازوں کی حفاظت نہیں کی, جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, اب بے نمازی کا کیا انجام ہے قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ. دنیا کے سب سے بدترین لوگ فرعون ہیں,
قارون ہے، حامان ہے، یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے چیلنج کیا تھا. فرعون دنیا کا سب سے بدترین انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ بدترین جہنم میں جائیں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے جو دنیا میں جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتے تھے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھائے گا. قارون کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ حامان اور فرعون کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ نہیں نا، انبیاء کے ساتھ اٹھنا ہے، ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھنا ہے، صالحین کے ساتھ اٹھنا ہے، صحابہ کے ساتھ اٹھنا ہے. بے نمازیوں کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نماز بہت بڑی عبادت ہے. میں نے کہا زندگی کا مقصد یہی ہے ہماری. حجاج بن یوسف رحمہ اللہ، یہ واقعہ سیر عالم النبلا امام ذہبی کے ایک مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب میں اس واقعے کو امام ذہبی نے ذکر کیا ہے. حجاج بن یوسف رحمہ اللہ کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا. لوگوں نے حجاج سے پوچھا، اے حجاج کیا تم جانتے ہو یہ آدمی جو تمہارے دربار میں آیا کون ہے؟ کہا حجاج بن یوسف نے میں نہیں جانتا. کہا یہ جو آدمی ابھی ابھی تمہارے دربار میں داخل ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان کا قاتل ہے. اس نے حضرت عثمان بن عفان کا قتل کیا تھا، یہ قاتلان عثمان میں سے ہے. جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان کا قاتل ہے، غصے میں آ گیا، تلوار نکال دی. اس مجلس میں سالم بن عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سالم رحمہ اللہ. حجاج نے تلوار نکالی، سالم بن عبداللہ کے ہاتھ میں تلوار دے دی اور کہا اے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، آپ جائیے اور اس بدبخت کی گردن کو کاٹ دیجئے، خون واجب ہے، اس نے نبی کے داماد حضرت عثمان کا قتل کیا ہے. سالم بن عبداللہ حجاج بن یوسف سے تلوار لے کر اس بدبخت کے پاس پہنچے، تلوار اس کی گردن پر رکھی اور پہلا سوال کیا، اصلیت الصبح، کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان کا قاتل ہے رضی اللہ عنہ، صحابہ کا قاتل ہے. اور پہلا سوال کیا کیا انہوں نے، کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے آج نماز پڑھی ہے. سالم بن عبداللہ نے دوسری مرتبہ سوال کیا، بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. سالم بن عبداللہ نے تیسری مرتبہ جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے. سالم بن عبداللہ نے تلوار کو پیچھے کر دیا اور حجاج بن یوسف سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا. حجاج نے پوچھا کیوں قتل نہیں کرو گے؟ قصاص لیجئے، یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے. کہا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کے یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا قتل کر کے میں اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا. اللہ اکبر. جو نماز پڑھے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جو نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا باڈی گارڈ ہے، اللہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. کہا یہ گرچہ عثمان کا قاتل ہوگا لیکن میں اس کا قتل نہیں کر سکتا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. بعض اہل علم اس واقعے سے یہ بیان کرتے جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ حضرت عثمان بن عفان کے قاتل سے بھی زیادہ بدتر ہے. بڑا معاملہ ہے کہ میں اور آپ نمازوں کو معمولی سمجھتے. آج اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں عصر میں نہیں ہوتے، مغرب میں نہیں ہوتے، یا تو ان کا ضمیر مر جاتا ہے یا تو ان کی ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے. عزیز دوستوں، نوجوانوں، باتیں کڑوی ہے لیکن زندگی کے مقصد سے میں اور آپ غافل ہو رہے. ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، خیر نہیں، محبت نہیں، مٹھاس نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو گئے. جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر خیر سے اس کو دور کر دیتا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 ملکوں کے بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 10 سالہ خلافت کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبھا کر نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز پیچھے سے ایک مجوسی غلام داخل ہوا، ابو لولو فیروز. اس نے صفوں کو چھیڑتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آیا. امیر المومنین نماز پڑھا رہے، دوران نماز پیچھے سے خنجر مار دیا، 3 سے 4 وار کر دیا. امیر المومنین کا پیٹ پھٹ گیا. دوران نماز امیر المومنین گر گئے. باہر نکل گیا ابو لولو فیروز. عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے امامت کے لیے آگے آئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد امیر المومنین کو دیکھا جا رہا ہے. حفصہ بنت عمر کہتی ہے میرے والد عمر بن خطاب کو جب گھر لایا گیا
دودھ کا ہریرا ان کے منہ میں ڈالا گیا تو پیٹ کے ذریعے دودھ باہر نکل گیا. یعنی امیر المومنین پر اتنے وار ہوئے کہ پیٹ پھٹ گیا, انتڑیاں باہر نکل چکی تھی, خون بہہ چکا تھا. عمر بے ہوش ہے. لوگ عمر بن خطاب کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے, عمر ہوش میں نہیں آ رہے. اگر عمر کو ہوش میں نہیں لایا گیا تو معاملہ اور بگڑ سکتا ہے, معاملہ اور خطرناک ہو سکتا ہے, عمر کی موت ہو سکتی ہے. عمر کو ہوش میں لانا بہت ضروری ہے. لوگ کوششیں کر رہے ہیں عمر کو ہوش میں لانے کی, مگر عمر ہوش میں نہیں آتے. عمر کو کوششیں کی جا رہی ہے, ترکیبیں کی جا رہی ہے, عمر ہوش میں نہیں آتے. ایک بزرگ آدمی نے کہا کوئی جا کر عمر کے کان میں کہے امیر المومنین نماز کا وقت ہو رہا ہے. لوگ نوجوان آئے امیر المومنین کے کان میں کہنے لگے امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے, امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے. حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ امیر المومنین ہوش میں آئے اور پہلا سوال کیا میں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا؟ جسم سے خون بہہ چکا ہے, موت قریب ہے عمر کے, اور سوال کیا ہے, کیا میں نے نماز ادا کر لیا؟ ہیبت عمر بن خطاب کے دل پر تاری. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عمر کے جسموں میں جان تھی, عمر نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا, ان کا جائزہ لینا ضروری ہے. میں اور آپ اللہ کی بندگی سے بہانے بنا کر سستی میں, کاہلی میں, جان بوجھ کر انجانے میں نمازوں کو غافل کر رہے ہیں. سردی کا موسم ہے, اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے, وہ سب کچھ چھین بھی سکتا ہے. اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, بندگی کرو. وہ حدیث مجھے یاد آ رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی اذان ہوتی ہے, بندہ بستر میں ہے, اذان کو سنتا ہے لیکن پھر بھی مسجد کو چل کر نہیں آتا. فجر کی اذان سنی, چل کر مسجد کو نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ اذان سنے بستر میں اور چل کر مسجد کو نہ آئے, ایسے شخص کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے, اس کا مطلب کفر کے خطرے داخل کرتا ہے. آپ نمازوں کو چھوڑتے رہیں گے, شیطان کفر کے خطرے داخل کرتا رہے گا, اور یہ کفر کے خطرے ایک دن اس کو مکمل طور پر دائر اسلام سے خارج کر کے کافر بنا دیں گے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ سے ڈریے, نمازوں کی حفاظت کریے. میں اور آپ نماز کی حفاظت کریں گے, دنیا اور آخرت میں خوشیاں, بھلائیاں, برکتیں, رحمتیں اور خیر ہوگا. نمازوں کو چھوڑ دیں گے, دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, آخرت میں رسوا کر کے اٹھائے جائیں گے. ایک آخری بات, عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہے. عامر بن عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے بیٹے, بہت بڑے تابعی عامر رحمہ اللہ. موت کے آخری لمحوں میں بستر پر لیٹے ہوئے, عامر بن عبداللہ کے جسم میں جان نہیں ہے. سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اب عامر دنیا کو چھوڑ کر جانے والے, ان کی موت قریب آ گئی ہے. خود عامر بن عبداللہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے, مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف, سکسس, کامیابی. جاب انٹرویوز دے رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, دنیا میں کامیابی کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے, کامیابی نہیں مل رہی ہے ان کو. دنیا کی در در ٹھوکریں کھاتے ہوئے کامیابی پھر رہی ہے, اور مؤذن چلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. بڑا عجیب معاملہ ہے, بڑا عجیب معاملہ ہے. اذان ہوتی ہے, مؤذن ندا لگاتا ہے, آؤ نماز کی طرف. عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نماز کو جانا چاہتا ہوں, میں مسجد جانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا اے عامر پاگل تو نہیں ہو گئے, مجنون تو نہیں ہو گئے, کیا کہہ رہے ہو, سمجھ رہے ہوش میں ہو, تمہارے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے, نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا عامر بن عبداللہ بن زبیر نے میرا رب مجھے بلا رہا ہے, میرا رب مجھے بلا رہا ہے, میرے جسم میں بھی جان باقی ہے, میرا رب مجھے بلا رہا ہے. اگر میں رب کے بلاوے پر مسجد میں حاضری نہیں دوں گا, کل قیامت کے دن اللہ عامر بن عبداللہ سے پوچھے گا اے عامر تمہارے جسم میں جان تھی, مؤذن پکار رہا تھا, میں تم کو بلا رہا تھا, تم مسجد چل کر نہیں آئے, میں کیا جواب دوں گا؟ عامر بن عبداللہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. کندھوں کے سہارے لوگوں کے مسجد میں داخل ہوئے عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ, نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری رکعت میں پہنچے, سجدے میں سر رکھا, نماز ختم ہو گئی مگر عامر بن عبداللہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. لوگوں نے چھوا تو معلوم ہوا کہ عامر بن عبداللہ دوران نماز انتقال کر گئے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اس وقت تک جب تک تم کو موت نہیں آتی.
اور عامر بن عبداللہ بن زبیر اس کی بہت بڑی مثال ہے. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور جب تک آپ کی موت نہیں آئے گی جب تک نماز پڑھنا ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے. اور جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے گا اس کے لیے دنیا میں بھی آفت ہے, آخرت میں بھی آفت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم نے تیرے کلام کو سنا, تیرے مصطفیٰ کی حدیثوں کو سنا, اے اللہ دل کی خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ نیند کی قربانی دے کر تیرے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تجھ سے, تیرے گھر سے, تیرے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, سستی کاہلی شیطان کے وسوسے ہمیں دور کر دیتے. اے اللہ دنیا کے فتنوں سے, شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ ہمیں سچے دل سے, اخلاص کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ تیری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رہے نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ جو تیرے گھر سے, تیرے دین سے, تجھ سے دور ہے اللہ انہیں اپنی ہدایتوں کے راستے ہموار فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج ایسی حالت وہاں ہے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے, پھر بھی وہ سجدے کر رہے. اے اللہ ان معصوم بچوں کے سجدوں کو قبول فرما. اے اللہ فلسطین کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اللہ ان کے پیٹوں کو بھر دے. اے اللہ ان پر رحم نازل فرما. اے اللہ ملک ہندوستان میں امن نازل فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے صحابہ کے منہج پر زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.